اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مہینے بعد رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو صادق و مصدوق ہیں، بے شک تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں اور 40 دن تک جمے ہوئے خون اور 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح ڈالتا ہے اور اسے ان 4 چیزوں کا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ نمبر 2، اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ نمبر 3، اس کی موت کب اور کہاں کس وقت ہوگی۔ نمبر 4، وہ نیک بخت ہوگا یا شاقی و بدبخت ہوگا۔ اب دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزرے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہوا۔ ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ مزید یہاں کتنا رہنا ہے۔ تو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا کہ اس کا رزق کتنا ہے اور یہ بچہ کہاں کہاں پھرے گا وغیرہ وغیرہ۔ غرض موٹی موٹی باتیں ساری کی ساری لکھ دی جاتی ہیں، اور آخری میں فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، پروردگار یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے؟ اب ہمارا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتہ یہ سب پوچھتا ہے اور پوچھنے کے بعد پھر بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ 5 مہینے اس حالات میں آدمی گزارتا ہے۔ انسانی زندگی کا پہلا دور۔ سورہ بنی اسرائیل 13-14 ترجمہ۔ اور ہر انسان ہم نے لٹکا دیا ہے، اس کی قسمت کا پروانہ اس کی گردن میں، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب کھولیں گے، یہ اس کے اعمال نامے کی کتاب ہوگی، جس کو وہ پھیلا ہوا پائے گا، اور کہا جائے گا، اپنی کتاب پڑھ، تو ہی کافی ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ اب آپ کی، میری اور دنیا کے تمام انسانوں کی جو بھی قسمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پروانے کی شکل میں گردن میں لٹکا دیا۔ کتاب کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال، جو کچھ بھی ہم نے کیے ہیں، چھوٹا عمل ہو یا بڑا، تمام کے تمام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو دوسرے جہان کی بات ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک دور ہم پر گزرا جس وقت مجھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ پورے 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، روح ڈال لینے کے بعد 4 مہینے پہلے اور 5 مہینے بعد، لیکن یہ دور جو گزرا میرے اوپر اور آپ کے اوپر، اس کا مجھے بھی اور آپ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہم دنیا میں آ گئے۔ اب یہاں سے دوسرا دور شروع ہو گیا۔ ایک دور تو تھا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کا، دوسرا دور تھا ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد کا، تیسرا دور ہے پیدا ہونے کے بعد کا۔ یہاں ہم نے اس زمین پر قدم رکھا، کیسے قدم رکھا تم جانتے ہو۔ تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سارے ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ بچہ کیوں روتا ہے؟ یہ کوئی اس سے پوچھے، صاحب زیادہ روتے کیوں ہو؟ تم نے کبھی ڈاکٹروں کی دکانوں پر جا کر دیکھا ہوگا، اس میں بچے کا نقشہ کیسا بنا ہوتا ہے، اس کا سر ٹانگوں میں دبا ہوتا ہے۔ اس حالات میں بیچارے نے ماں کے پیٹ کی ساری عمر گزاری، لیکن جب پیدا ہوا تو رو رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہت اچھی چیز چھین لی گئی، بس اتنا ہی جانتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد سیفی رحمۃ اللہ معروف القرآن میں لکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی ہنر نہیں آتا، آنکھیں کھولتا نہیں، اس وقت آنکھیں بھی
बंद होती हैं, थोड़ी थोड़ी खोलता है, बोलना नहीं आता। अपने साथ कपड़े कोई नहीं लाया, भला कोई बच्चा कपड़े साथ लाता है, बल्कि नंगा होता है। कोई चीज़ भी नहीं उसके पास, माँ के पेट से कुछ कमा के लाया है। मालिक ने माँ के पेट में 5 महीने रूह डालने के बाद रखा, कुल 9 महीने रखा। ना बाप को कुछ पता, ना माँ को कुछ पता, ना उन साहबजादे को कुछ पता, लेकिन हक ताला शानहू ने करम फरमाई कि जब पैदा हो गया, अब बोलना नहीं जानता, हिलना नहीं जानता, चल नहीं सकता, अब उसको सिर्फ एक रोने का काम आता है और बस। मुफ्ती मोहम्मद सैफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चे को सिर्फ एक हुनर आता है, रोने का, और कोई हुनर नहीं आता। भूख लगेगी तब भी रोएगा, धूप लगेगी तब भी रोएगा, सर्दी लगेगी तो भी रोएगा, तकलीफ़ होगी तो भी रोएगा। गर्ज के ये बच्चे की तमाम हाजतें सिर्फ एक जरिए से पूरी होती हैं, वो है रोना। बच्चा जब रोता है तो माँ समझ लेती है कि इसको फ़ला चीज़ की ज़रूरत है। ये दौर भी गुजरा, इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगे और फिर कुछ अरसे के बाद चलने लगे। फिर मुख्तलिफ मरहले तय करते हुए हमारा बचपन गुजर गया और हमने जवानी की दहलीज में कदम रखा।